نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کا آغاز کریں گے آج۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس صورت کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کی تردید ہے، جس میں ان کے اس عقیدے کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، نیز وہ اپنے دین کو صحیح قرار دیتے اور اس کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ اس کے جواب میں اول تو یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ قطعی عقائد کے معاملے میں باپ دادوں کی تقلید بالکل غلط طرز عمل ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر فرمایا گیا ہے کہ اگر باپ دادوں ہی کے پیچھے چلنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے، جنہوں نے شرک سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان فرمایا تھا۔ مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات کیا کرتے تھے، اس صورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو دولت مند سردار کو اس مقصد کے لیے کیوں نامزد نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ دنیاوی مال و دولت کا انسان کے تقدس اور اللہ کے تقرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی سونا چاندی اور دنیا بھر کی دولت دے سکتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس صورت نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ معاشی وسائل کی تقسیم اور حکمت کے مطابق ایک خاص انداز سے فرماتے ہیں، جس کے لیے ایک مستحکم نظام بنایا گیا ہے۔ اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کیونکہ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی اعتراض تھا کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اور فرعون کے پاس سب کچھ ہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ فرعون اپنے کفر کی وجہ سے غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ کر رہے۔ نیز اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر فرما کر ان کی صحیح حیثیت واضح فرمائی گئی۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر اسی سیاق میں کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے سے نہال کر دے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام زخرف ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمیم والکتاب المبین۔ حمیم کتاب کی قسم کھول کر بیان کرنے والی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے بنایا اسے عربی زبان میں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ہمارے پاس یقیناً بہت بلند درجے والے نہایت حکمت والا ہے۔ حمیم کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے بنایا اسے عربی قرآن میں تاکہ تم سمجھو، جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ دوسرے اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے، ان کی زبان میں قرآن اتارا گیا تاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصلی کتاب لوح محفوظ میں ہے، یقیناً بہت بلند درجے والا نہایت حکمت والا۔ اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملائے اعلیٰ میں
اسے حاصل ہے، تاکہ اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس کے لیے اسے دنیا میں اتارا گیا۔ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا تو بھلا ہم روک لیں تم سے اس ذکر کو، صفحہ اعراض کرتے ہوئے اس وجہ سے، ان کنتم قوما مسرفین، کہ ہو تم لوگ سب حد سے بڑھنے والے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے نبی پہلے لوگوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر سب تھے اس کا وہ سب مذاق اڑاتے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہلاک کر دیا ہم نے زیادہ سخت ان سے پکڑنے میں، وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی مثال پہلے لوگوں کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو بھلا کیا ہم روک لیں تم سے اس ذکر کو، اعراض کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، مثلاً نمبر 1 یہ کہ تم چونکہ گناہوں میں بہت منہمک اور ان پر مصر ہو، اس لیے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے۔ نمبر 2 یا تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے۔ نمبر 3 یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے اور کسی چیز کا تمہیں حکم دیں یا منع کریں۔ نمبر 4 کیونکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو اس لیے ہم انزال قرآن کا سلسلہ ہی بند کر دیں گے۔ پہلے مفہوم کو امام طبری نے اور آخری مفہوم کو امام ابن کثیر نے زیادہ پسند کیا اور کہا یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے خیر اور ذکر حکیم قرآن کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا، اگرچہ وہ اعراض و انکار میں حد سے تجاوز کر رہے تھے، تاکہ جس کے لیے ہدایت مقدر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت اپنا لے اور جس کے لیے شقاوت لکھی جا چکی ہے ان پر حجت قائم ہو جائے۔ اور کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے پہلے لوگوں میں، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جو ان سے زیادہ سخت تھے پکڑنے میں، پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ یعنی اہل مکہ سے زیادہ زور آور تھے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کانوا اکثر منہم واشد قوہ، سورہ المومن آیت نمبر 82، وہ ان سے تعداد اور قوت میں کہیں زیادہ تھے۔ یعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے یا وصف متعدد مرتبہ گزر چکا ہے، اس میں اہل مکہ کے لیے تحدید ہے کہ پچھلی قومیں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اگر یہ بھی تکذیب رسالت پر مصر رہے تو ان کی مثل یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یقیناً اگر آپ سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو بلا شبہ یقیناً وہ کہیں گے کہ پیدا کیا انہیں بہت غالب خوب جاننے والے نے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا، اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنائے تمہارے لیے اس میں، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس میں راستے تاکہ تم سب راہ پاؤ۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے سے، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا،
پھر ہم نے زندہ کر دیا اس سے ایک مردہ شہر کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم سب زمین سے نکالے جاؤ گے، والذی خلق الازواج کلہا، اور جس نے پیدا کیے ہر چیز کے جوڑے ان تمام کو، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور بنائے تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سب سوار ہوتے ہو۔ تو بلا شبہ یقیناً کہیں گے کہ پیدا کیا انہیں بہت غالب خوب جاننے والے نے۔ اگر آپ ان سے یعنی اگر اس اعتراف کے باوجود انہیں مخلوقات میں سے بہت سے لوگوں کو، بہت سوں کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اس میں ان کے جرم کی شناعت اور قباحت کا بھی بیان ہے، اور ان کی صفاحت اور جہالت کا اظہار بھی ہے۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، ایسا بچھونا جس میں ثبات و قرار ہے، تم اس میں چلتے ہو، کھڑے ہوتے اور سوتے ہو، اور جہاں چاہتے ہو پھرتے ہو۔ اس نے ان کو پہاڑوں کے ذریعے سے جما دیا تاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے راستے بنا دیے تاکہ کاروباری، تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آ جا سکو۔ پھر ہم نے زندہ کر دیا اس سے ایک مردہ شہر کو، اس طرح کہ تم زمین سے نکالے جاؤ گے، جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو وہ تمہارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی، اور اگر زیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی، جس میں تمہارے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ یعنی جس طرح بارش سے مراد زمین، جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمہیں بھی زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا۔ اور جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ان تمام کو، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، نر اور مادہ، نباتات، کھیتیاں، پھل پھول اور حیوانات، سب میں نر اور مادہ کا سلسلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں، جیسے روشنی اور اندھیرا، مرض اور صحت، انصاف اور ظلم، خیر اور شر، ایمان اور کفر، نرمی اور سختی وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں ازواج اصناف کے معنی میں ہے، تمام انواع و اقسام کا خالق اللہ ہے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، تاکہ تم سب جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر تم سب یاد کرو اپنے رب کے احسان کو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا، جب تم جم کر بیٹھ جاؤ اس پر اور تم سب کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے تابع کر دیا ہمارے لیے اسے، وما کننا لہ مقرنین، جبکہ نہیں تھے ہم اس کو سب قابو میں لانے والے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف واقعی سب لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا ڈالا، لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس کے لیے اس کے بندوں میں سے بعض کو ایک جز، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ، بے شک انسان واقعی بہت ناشکرا ہے، واضح یعنی کھلا ناشکرا ہے۔ تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر یاد کرو اپنے رب کے احسان کو۔ جب تم جم کر بیٹھ جاؤ اس پر تو تم کہو، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے تابع کیا، اور ہم نہیں تھے قابو میں لانے والے اس کو۔ لِتَسْتَوُوا
جم کر بیٹھ جاؤ یا چڑھ جاؤ۔ ظہوری میں اس سے مراد ہے کہ اس ترکبون میں ما موصولہ کی طرف راجع ہے۔ فرا کہتے ہیں ظہور جمع کی اضافت ضمیر واحد کی طرف کی گئی کیونکہ اس سے مراد جنس ہے، تو ضمیر واحد جمع کے معنی میں ہے، یعنی اس جنس کی پشتوں پر، یعنی ان سواریوں کی پشتوں پر اوپر۔ یعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کرتا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کر ان کو سواری، بار برداری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ مقرنین بمانی مطیقین ہے، طاقت رکھنے والے۔ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف واقعی لوٹنے والے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان الذی سے لمنقلبون تک یہ پوری آیت پڑھتے، جو کہ ابھی آیت نمبر 13 میں بتایا گیا، اور رپیٹ کر دیتی ہوں اس کو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اس کے بعد خیر و عافیت کی وہ ماثور دعا مانگتے جو حدیث کی کتابوں سے منقول ہے۔ یہ دعاؤں کی کتابوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1342۔ اور انہوں نے بنا ڈالا اس کا ایک جز اس کے بندوں میں بعض کو، یقیناً انسان واقعی صریح ناشکرا ہے۔ عباد سے مراد فرشتے، جزءات سے مراد بیٹیاں، یعنی فرشتے جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ یوں وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور اس کا جز مانتے تھے، حالانکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بعض نے جز سے یہاں نظر و نیاز کے طور پر نکالے جانے والے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالا کرتے تھے، جس کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جو کہ آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے مخلوق کو اور اسی کا جز مانتے تھے، اور ان چیزوں سے ہمیں پاک رکھے، اور نظر و نیاز بھی جو تھی وہ بھی جو اس طرح کے کام کرتے تھے ان سب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔